یہ جو گینگسٹرز ہیں جو ٹک ٹاک پر آ گئے ہیں کافی وائرل ہوتے ہیں. ہماری عوام جو ہے وہ ان کی فین بن جاتی ہے. ولی جان لالا CCD نے ریسنٹلی اس کو گرفتار کیا ہے. کئی مقدمات اس پر ہیں لیکن ٹک ٹاک پہ بہت وائرل ہے. اس کے بہت سے فین ہیں. بے تحاشا افسوس ہوا کہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میں نے ان کی تصویر پنجاب کے ساتھ بھی دیکھی. ایک تو بالی ووڈ کی بیبو ہے نا کرینہ کپور. کراچی میں بھی ایک بیبو ہے جس کے کارنامے بڑے مشہور ہوئے ہیں. بیبو کرتی کیا ہے؟ اچھی سے اچھی VIP پارٹیز میں جانا ہے. اب جیل آنا اور جیل سے نکل کے جانا ان کے لیے نانی کا گھر ہوتا ہے. کراچی میں ایک شہناز ماسی بھی پکڑی گئی ہے جس نے جائیدادیں بنائی ہوئی اپنی. اب 5 کروڑ کے قریب پیسہ اکٹھا کر لیا. کیسے؟ UK سے 2 بھائی پاکستان آتے ہیں, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. 2 لوگ بندوق لے کر بائک کے اوپر چہرہ ڈھانپ کے آئے. ٹس 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 گولیاں شروع. اتنی گولیاں تھیں کہ آس پاس کے لوگوں کے کان سن ہو گئے کہ اتنی فائرنگ. شوہر اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے, اپنی بیوی کے کپڑے پھاڑے اور اس کے بعد اس کو کہا کہ ڈانس کرے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ پاگل ہو گئے ہیں کہ جان کے کرتے ہیں یہ حرکتیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے. کپڑے اتارو, کپڑے اتار کے مجھے ڈانس کر کے دکھاؤ, ناچو. کیوں بھائی؟ پھر اس کے بعد ایک لٹ پکڑی بالوں کی, بال کاٹنے شروع کیے. آج کے دور میں یہ ٹک ٹاکرز کرمنلز بن رہے ہیں یا جو کرمنلز ہیں وہ اب ٹک ٹاکرز بن رہے ہیں؟ کراچی کی بیبو ڈرگز مافیا کوئین کیسے بن گئی اور UK سے پاکستان آئے 2 بھائیوں کو بے دردی سے کیوں قتل کیا گیا؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں تہمینہ شیخ سے. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. تہمینہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائے اور وائرل ہو جائے, لیکن ہم زیادہ تر ٹک ٹاکرز کو دیکھتے ہیں یا تو وہ اسلحے کی نمائش کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں. یہ جو ٹک ٹاک ہے آج کے دور میں کرائم کی یونیورسٹی کیوں بن گیا ہے؟ بالکل اوور آل اگر ہم ٹک ٹاک کی بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق میں اگر یہ کہوں کہ ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ وہ لوگ جو مختلف قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں شاید 60% کراس کر گیا ہے. سب سے بری بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ اسلحہ لے کر اس کی نمائش کرتے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر آپ واہیات گفتگو کرتے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر آپ واہیات لباس پہن کر ڈانس کرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر آپ ایک شخص کو دوسرے کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں, تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹک ٹاک کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کوئی ایسی پالیسی بن جانی چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے ٹک ٹاک کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ 100 دفعہ کریں, لیکن اس طرح نہ یوز کریں کہ کسی کے لیے مسائل بنے. اور یہ جو ٹک ٹاک کے یوزرز تھے نا اب یہ کریٹرز بن گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں. اچھا اس طرح سے ہے کہ اپنے کارنامے جو ہیں وہ دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں. اب تصویر کا ایک رخ وہ تمام معصوم شہری جو ٹک ٹاک پر ان کو سجے سورے پیارے خوبصورت ہوتے دیکھتے ہیں, فلٹرز لگے ہوئے ہیں, بڑی خوبصورت جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تصویر کا دوسرا رخ اگر تھانوں کی ڈیٹیلز جان لیں تو ہر ٹک ٹاکر کا, میں نہیں یہ کہتی کہ جتنے بھی رجسٹر ہیں جی 100 کے 100 ایسے ہی ہیں, لیکن میجورٹی کا ریکارڈ چیک کر لیں, کسی پہ 4 پرچے, کسی پہ 5 پرچے, کسی پہ 6 پرچے ہیں. ٹک ٹاک دکھاوے کے لیے رکھا ہوا ہے, وہاں سے تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے, اس شہرت کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی کاروائیاں ڈالتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی اس قسم کے کام بے تحاشا, لاہور کی بات کریں بے تحاشا, اور میجورٹی تمام کے تمام کرمنلز کہیں نہ کہیں ٹک ٹاک پر آپ کو نظر آ جائیں گے, وائرل ہوتے ہیں. اور اب تو جب کسی بھی کرمنل کو یا ملزم کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کو ٹریس کرنا ہوتا ہے, آپ یقین کریں سب سے پہلے اس کا نام ٹک ٹاک پہ لکھتے ہیں اور فوراً اس کی ڈیٹیل ساری آ جاتی ہے. یعنی ٹک ٹاک اتنا زیادہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ریسنٹلی کراچی کا ایک واقعہ ہوا, بیبو, ایک تو بالی ووڈ کی بیبو ہے نا کرینہ کپور. کراچی میں بھی ایک بیبو ہے جس کے کارنامے بڑے مشہور ہوئے ہیں. بالکل ریسنٹلی گرفتار ہوئی ہے. بیبو جو ہے بالکل گرفتار بھی ہوئی ہے. اور بیبو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیبو کا تعلق ایک بروکن فیملی کے ساتھ ہے. بیبو کرتی کیا ہے ذرا یہ سن لیجیے. اچھی سے اچھی VIP پارٹیز میں جانا ہے, جا کر وہاں پر ڈانس کرنا ہے, بہترین کاسٹیوم کے ساتھ وہاں پر اپیئر ہونا ہے, اس ڈانس کی اس جگہ کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دینی. اب ایک شریف شہری یا ایک گھریلو لڑکی یا وہ جس کو پتہ نہیں ہے اچھے برے کا, وہ جب ان ٹک ٹاک ویڈیوز کو دیکھے گی نا وہ بڑی امپریس ہوگی. وہ کیا کرے گی, او ہو کتنا پیارا ڈریس پہننا ہے, کتنا پیارا بیک گراؤنڈ ہے, کتنی پیاری لگ رہی ہے, ایسے کرتے ہیں, یہ جوتا پہنا ہے, یہ بیگ پکڑا ہوا ہے. وہ بیچاری کی ذہن جو ہے یا عقل جو ہے وہ صرف بیگ اور چیزوں تک رہتی ہے.
اس کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کوئی فحاشی کا اڈا ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کوئی کلب ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکی اس ٹائم ڈرنک ہے یا نہیں ہے. اب یہ تو ٹک ٹاک نہیں بتاتا. اب یہ پارٹیز میں جاتی ہے, جا کر وہاں پر ڈانس بھی کرتی ہے, نشہ خود بھی کرتی ہے, نشہ سپلائی بھی کرتی ہے. اس پہ پرچہ بھی ہوا ہے, اس پر پرچہ بھی ہوا آئس کا, اور اس نے باقاعدہ اقبال جرم کیا ہے کہ ہاں میں نشہ کرتی بھی ہوں اور نشہ سپلائی بھی کرتی ہوں آئس وغیرہ کا. اور ایک پرچہ نہیں ہوا, اس پر پہلے بھی پرچے ہوئے. جیل جانا اور جیل سے آنا, وہ تمام لوگ جو منشیات سپلائی کرتے ہیں, ڈرگس کو سپلائی کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے ایسے بہت سے منشیات فروش دیکھے اور پروگرامز باقاعدہ طور پہ جب کرنے کا موقع ملا وہاں پر گئی, تو ایک خاتون جو جیل میں بیٹھی ہوئی تھی, جس کا اس کے ساتھ 4 سال کا بچہ بھی تھا, میں نے اس سے پوچھا دوپٹہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, میں نے کہا کوئی شاید کسی اور کیس میں آئی ہے یا کسی نے شاید پھنسا دیا. اوکاڑا جیل کی میں بات کر رہی ہوں. میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا جی خاتون آپ کا کیا نام ہے محترمہ؟ اس نے مجھے اپنا نام بتایا. میں نے کہا آپ کس کیس میں آئی ہیں؟ بس منشیات ہم کرتا ہے آگے پیچھے, تو وہاں سے یہ پکڑ کے ہمیں پولیس والے نے بند کر دیا. میں نے کہا پولیس والے نے بند کیسے کر دیا؟ تم سے کوئی برآمد چیز ہوا ہوگا تو تم کو بند کیا, پٹھان تھی. آگے سے کہتی ہے ہاں تو پھر اس میں کون سا بڑی بات ہے, روٹی تو کمانا ہے نا. اب جیل آنا اور جیل سے نکل کے جانا ان کے لیے نانی کا گھر ہوتا ہے. وہ اندر جاتے ہیں, ریسٹ مارتے ہیں 5-6 مہینے, اس کے بعد باہر آ کے کہتے ہیں چلو جی کاروبار کرتے ہیں. تو منشیات جو ہے, اس کی جو سپلائی ہے اس کی روک تھام پر خصوصی طور پر کام ہونا چاہیے. لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ اس پر کام ہو رہا ہے, لیکن یہ کنٹرول نہیں ہے. آپ کو ایزیلی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں آئس مل جاتی ہے, نشہ مل جاتا ہے. بچوں کو دیکھیں ویپ لے کے پھر رہے ہیں. انسٹاگرام کے اوپر آپ جائیں نا اور سرچ کریں کوئی بھی ڈرگ آپ نے لینی ہو, وہاں پر آپ کو مینیو کارڈ ملے گا, آپ کے پاس آدھے گھنٹے کے اندر ڈیلیور بھی ہو جائے گا جس جگہ کہیں گی. مجھے بتائیے کہ جس ملک میں, یہ پاکستان ہمیں جان سے پیارا ہے, مجھے بہت پیارا ہے, آپ کو بہت پیارا ہے, لیکن جس ملک میں اتنی بآسانی نشہ اویلیبل ہو, وہاں کی یوتھ پڑے گی یا نشئی بنے گی؟ نشئی بنے گی. نشئی بنے گی. جب آپ آئس پیتے ہیں, جب آپ شراب پیتے ہیں, کوئی بھی فضول حرکت کرتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کوئی پاکی کے خیالات نہیں آتے, پھر آپ کے ذہن میں نیگیٹیوٹی آتی ہے. آپ کے جو اعصاب ہیں یا جو حرکتیں ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں اور آپ غلط کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ سیانے یہ کہتے ہوتے تھے کسی ٹائم پہ, بڑے یہ کہتے ہوتے تھے جس سے دشمنی لینی ہو نا, اس کے بچے کو نشے پہ لگا دو, اس کی نسل تباہ ہو جاتی ہے, وہ نشہ نہیں چھوڑتا. تو نشے کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے. اور رہی بات, ہم اپنے ٹک ٹاک کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ ٹک ٹاک کی بیبو کی بات کر لیں, تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک لڑکی ہے, ان میرڈ ہے, شادی بھی نہیں ہوئی ہے, بروکن فیملی سے اس کا تعلق ہے, یہ منشیات سپلائی بھی کرتی ہے, خود بھی یوز کرتی ہے, اور مبینہ طور پر میں نے تو اس کے متعلق یہ بھی سنا ہے کہ اس کے براثل ہاؤسز بھی ہیں جس کے ذریعے سے اس کے معاملات چلتے ہیں. مبینہ طور پر لفظ استعمال کر رہی ہوں. اب ایک ایسی لڑکی جس کے براثل ہاؤس ہیں, جس کی ماں نے دوسری شادی کر لی, باپ نے ڈیورس کر دیا, ماں نے جب دوسری شادی کی تو دوسرے خاوند میں سے مزید 2 بچے پیدا ہو گئے. اس کا ان کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا, یہ گھر سے نکل گئی, جا کے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا ہوگا, سڑکوں پہ رہا یا پارٹیز میں رہے, یا وہاں کوئی عیاش مل گیا, اس نے 2 دن رکھ لیا, 3 دن اس نے رکھ لیا. اب اس نے آگے نئی نسل کو کیا سبق دینا ہے؟ یا اس نے کسی کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسانا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, ٹکنا ہے؟ بالکل نہیں ٹکنا. تو ایسے لوگ بھی ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے خرابی بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. یہ تو ہم نے بات کی بیبو کی. ایک اور ٹک ٹاک کا واقعہ ہے, ریسنٹلی کراچی میں ایک ڈکیتی ہوتی ہے 13 کروڑ کی. بالکل. جو ملزم اور ملزمہ پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق بھی ٹک ٹاک سے ہے. بالکل, یہ ڈکیتی ہوئی ہے 13 کروڑ کی. اس کا ڈراپ سین بھی ہو چکا ہے, اس کے متعلق تمام ڈیٹیلز بھی آ گئی ہیں, پولیس نے اس میں ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا. معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کراچی کا ایک پوش علاقہ ہے جہاں پر گھر والے سالک جو ہے وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور گاڑی پر اپنے کپڑا ڈال رہا ہے. اب اس کے پاس 4 لوگ آتے ہیں بلیک کلر کی گاڑی پہ, 2 خواتین ہیں اور 2 ان کے ساتھ آدمی ہیں. ڈاکو, ڈکیت, وارداتی فنکار یا ٹارگٹ کلر یا شوٹر آپ کے پاس جب بھی آتا ہے نا کوئی کاروائی ڈالنے کے لیے, وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے آتا ہے. وہ جعلی نمبر پلیٹ بائک کو, گاڑی کو لگا کے آتا ہے تاکہ میں ٹریس نہ ہو جاؤں. لیکن کیسی بات ہے کہ ٹریس کے پھر ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. یہ لوگ آئے ہیں, ان کے پاس گنز تھیں, بندوق کے سر پر انہوں نے گھر والوں کو یرغمال بنایا, اور یرغمال بنا کر ظاہر ہے گالم گلوچ بھی دی ہوگی, مارا پیٹا بھی ہوگا, گھر کے اندر گھس گئے. ایک خاتون کے ہاتھ میں بیگ ہے اور وہ خالی ہے. باقاعدہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بیگ جو ہے بالکل خالی.
جب اندر ساری واردات کرنے کے بعد یہ باہر آئے ہیں تو بیگ بھرا ہوا ہے. اٹ مینس کہ اس میں پیسے, کیش, زیور جو بھی ملا ہوگا اس نے ڈال لیا اور وہاں سے چلے گئے. اس کیس کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہوئی, پولیس نے کام کا آغاز کیا, سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی اور پتہ لگا جی 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی کراچی کے پوش علاقے میں ہو گئی. سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد ٹریس کرنے کے بعد 4 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا. اب جب 4 کو گرفتار کیا تو بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 2 لوگ ایسے تھے جو سگے بہن بھائی تھے. اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں ٹک ٹاکر بھی تھے. اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی تصاویر انڈین بڑے بڑے ناموں کے ساتھ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. میں نے دیکھی ہے, یو ہنی سنگھ کے ساتھ ہے, یو ہنی سنگھ کے ساتھ ہے, اور بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں باقاعدہ طور پہ. پھر سے ٹک ٹاک کا استعمال, یعنی آپ کسی بڑے بندے کے ساتھ ٹک ٹاک پہ تصویر اپنی اتار لیتے ہیں, اس کو ٹک ٹاک پہ لگا دیتے ہیں, ویڈیو بنا دیتے ہیں, آپ اپنی پروفائل میک کرتے ہیں کہ میں بہت تگڑا بندہ ہوں, دیکھو میں تو یو ہنی سنگھ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, دیکھو جی میں تو انڈین ایکٹرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا پاکستانی بڑے ناموں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. لوگ آپ سے امپریس ہونے لگتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے. ڈکیت ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ڈکیتی کرنا, چوری کرنا نا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ بندوق کے سر پہ کسی کے اندر گھس جاتے ہیں, یرغمال بناتے ہیں, اس کی چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تہمینہ شیخ یہ سوال کرتی ہے عوام سے اور پولیس سے. اس کیس میں پولیس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. ریکوری نہ جانے کس حد تک کی ہے, لیکن جب ملزم پکڑ لیے ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ریکوری بھی آلموسٹ ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی. اس گھر کے اندر تک یہ کیسے پہنچے, اس گھر کی خبر کیسے ملی ان ٹک ٹاکرز بہن بھائیوں کو اور 2 اور لوگوں کو کہ اس گھر میں اتنا پیسہ مل جائے گا؟ سوال ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کیس کو ڈیٹیل کے ساتھ پولیس اسٹڈی کرے, منطقی انجام تک پہنچائے, تو کہیں نہ کہیں کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جس کے ذریعے سے گھر کی اندر کی خبریں, گھر کے زیور کی, گھر کے پیسوں کی, گھر کے حالات کی, مالی حالات کی, ان تک پہنچی اور پھر انہوں نے یہ واردات ڈالی. اب ایک ایسا گھر ہے, فار ایگزامپل یہ 4 جو ہیں یہ کسی غریب گھر میں کیوں نہیں گھسے؟ اچھا جی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو غریب گھر ہے, اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا. ڈن. یہ کیسے پتا تھا کہ اس گھر میں کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے؟ ایک اچھی خاصی بھیتی خبر ہے, یہ کوئی نارمل خبر نہیں ہے. آپ کے گھر سے کوئی بھیتی ہے جو خبر ان تک پہنچاتا ہے, اور انہوں نے پھر واردات ڈالی ہے. اگر ان کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ آپ کے گھر میں کیش نہیں پڑا تو پھر یہ نہ آتے. تو اس بندے کو نکالنا چاہیے. وہ کوئی کام والی ہو سکتی ہے, ملازم ہو سکتا ہے, بدقسمتی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ اس گھر کے مالک کا میں بھی کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہو. مبینہ طور پر بات کر رہی ہوں. بہت سے تحفظات ہوتے ہیں ہر انسان کو مختلف کیسز پر. میں یہ کیسے مان لوں کہ میرے گھر کی اندر کی خبر میرے بغیر یا میرے کسی فیملی ممبر کے بغیر باہر چلے گئی؟ کتنا پیسہ ہوگا گھر میں؟ 13 کروڑ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ مالک نے یا کسی دوست سے ذکر کیا ہوگا. وہ دوست لڑکا بھی ہو سکتا ہے, وہ دوست لڑکی بھی ہو سکتی ہے, وہ دوست کوئی بزنس پارٹنر بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے ملازموں کو پتا ہو. اب بہت سے میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے جس میں گھر کی جو ملازمہ ہوتی ہے, خواتین خصوصی طور پہ صفائی کرنے والی ہے, کچن میں کام کرنے والی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ مالکن کے پیسے کہاں پڑے. اگر ہم بات کریں گھریلو ملازمہ کی, تو ریسنٹلی کراچی میں ایک شہناز ماسی بھی پکڑی گئی ہے جس نے جائیدادیں بنائی ہوئی اپنی. شہناز ماسی بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے جناب آج کل. شہناز ماسی جو ہے, اس کی جب ہم ڈیٹیلز کی بات کرتے ہیں, یعنی ہم اس کی کرمنل ہسٹری کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کرمنل ہسٹری کے مطابق اس کو پولیس نے پکڑا, اس کے اوپر ہوئے پرچے اور ریکوری جو ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک ابھی اسٹارٹنگ ہم یہ کہیں گے کہ ہوئی ہے. اچھا اس بی بی نے, اس ماسی نے کیا گیا, یہ ماسی مختلف گھروں میں جا کے کام کرتی تھی, بھیتی ہوتی تھی. بھیتی ہونے کے بعد جب گھر والوں کا اعتبار جیت لیتی تھی, مالکن کو یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ بڑی ایماندار ملازمہ رکھی ہے, بڑا اچھے سے کام کرتی, پاؤں بھی دباتی ہے, کام بھی کرتی. جب اس کو گھر کے راز و نیاز کا, زیورات کا اور پیسوں کا پتہ چلتا تھا, تب تک یہ اپنا اعتبار بنا چکی ہوتی تھی. اور اعتبار بنانے کے بعد پھر وہاں سے واردات ڈالی اور غائب. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی کلفٹن کے ایریا کی. اب 5 کروڑ کے قریب پیسہ اکٹھا کر لیا, کیسے؟ چوریاں کر کر کے. اور یہ کتنے سالوں میں کی ہے؟ یہ 13 سال کا عرصہ لگا اس کو 5 کروڑ کا سفر طے کرتے کرتے. آخر کار انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے, پہلی دفعہ بچتا ہے, دوسری دفعہ وہ کہتا ہے میرا کسی نے کیا کر لیا ہے. یہ کرمنلز کے مینٹالٹی. دوسری دفعہ جب وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے بس میں شیر ہو گیا ہوں.
ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਜਦ वो करता है वो कहता है मैं तो डॉन हूं, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਏ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ SHO ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, मेंटालिटी बन जाती। अब इसने 3-4 गाड़ियां भी ली हुई थी, मजे की बात आपको बताऊं, और कितनी मालियत की गाड़ियां हैं, 40 से 50 लाख की। तमाम पैसा चोरी का है, वो उसका बिजनेस है, वो कहते हैं कि चोरियां हमारी बिजनेस है। अब जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से तो आपको हंसी आएगी, इस मासी ने प्रॉपर्टी भी बनाई हुई है, 1-2 प्लॉट भी लिए हुए हैं पंजाब में, और फिर हम इसके फ्लैट की बात करें, रिहाइश की बात करें तो 50 लाख के एक फ्लैट की ये मालिकन भी है जो कि कराची के इलाके गजरी में मौजूद है। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पहली डकैती पे क्यों नहीं नकेल डाली गई, दूसरी पे क्यों नहीं डाली, तीसरी, एक डकैती तो नहीं की ना, एक चोरी तो नहीं की इसने, वारदात एक नहीं है, बेशुमार चोरियां हैं, वारदातें। अगर पहली पर काम किया होता, 5 करोड़ का सफर 13 साल में क्यों नहीं पकड़ा, सवालिया निशान। इसीलिए लोग कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती। अब जो काम करते हैं वो बेचारे वो भी बदनाम होते हैं, जो नहीं करते वो तो होते ही हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करें अगर पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, तो मेरे नॉलेज में ये आया कि 1.25 करोड़ के करीब इससे रिकवरी हो गई है, और कहाँ 1.25 करोड़, कहाँ 5 करोड़, तीसरा हिस्सा भी नहीं बनता। अब देखते हैं आगे कि कहाँ कहाँ इसने काम डाले हुए हैं। अब वो मालिकान, वो फैमिली वाले जिसके घर में मुलाजमत की है, वो लोग इस बात पर स्टैंड लेते हैं कि नहीं। मेजॉरिटी केसेस में हम ये देखते हैं, किसी बंगले में, किसी अच्छे घर में, किसी पोश एरिया में जब मुलाजमा रखी जाती है, उस पर एतबार किया जाता है, वो वहाँ से डकैती कर दे, वो वहाँ से वारदात कर दे, वो भेती हो जाए, वो बाहर किसी को खबर दे दे, कोई ऐसा काम कर दे जो कानून के खिलाफ है, जो घर के खिलाफ है, फिर जो घर वाले होते हैं, जो मालिकान होते हैं, वो कहते हैं कौन थाने कचहरी में जाए, निकालो इसको, जान छुड़ाओ। वो घर से निकाल देते हैं, मुलाजमत से निकाल देते हैं, फिर ये अगले किसी घर में जाके वारदात डालते हैं। यहाँ पर इनका ये फ़र्ज़ है कि सबसे पहले तो जनाब, आप जब किसी को अपने फैमिली में, अपने घर पे मुलाजमत देते हैं, आपने कभी ID कार्ड चेक किया उसका, वो कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, उसके पास फ़ोन है, उसकी रिहाइश कहाँ है, वो पीछे से भावलपुर से कोई डाकू तो नहीं आके आपके घर में ड्राइवर लगा हुआ। इसका तो हल ये है ना, उसका रिकॉर्ड चेक करवाया जाए, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए। तो रिकॉर्ड चेक किया जाता है आपके CNIC के जरिए से, ID कार्ड के जरिए से। ये बहुत गंदा ट्रेंड है कि हमारे यहाँ ID कार्ड नहीं लेते, कहते जो ID कार्ड मांगेंगे तो अगला बंदा इंसल्ट फील करेगा कि मुझे चोर समझ रहे हैं। क्यों भाई, मुझसे भी कोई भी तलब कर सकता है, आपसे कर सकता है, ये कानूनी रास्ता है। अगर आपने इस कानूनी रास्ते को अपनाया होता, आप यकीन करें ये 5 करोड़ तक कभी ना पहुंचती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी नहीं अपनाया होगा, इसलिए इसने कहा 5 करोड़ रुपया छोटी रकम नहीं है, जिंदगी गुजर जाती है इकट्ठा करते करते, तो इसने ये काम किया। अच्छा, अक्सर ना मैंने ये भी न्यूज़ सुनी है, ये जो पोश इलाकों में घरेलू मुलाजमा या मुलाजिम होते हैं, ये उसी घर के अंदर चोरी का सामान भी रख लेते हैं, फिर रिकवरियाँ वहाँ से होती हैं। अब अक्सर औकात बंगलों में, घरों में बाहर इनको एक छोटा सा क्वार्टर दिया होता है कि तुम इधर बच्चे बुच्चे भी रख लो, चलो जी, ये होगा कि मुलाजम जो है वो 24 घंटे में अवेलेबल होगा। यहाँ से बड़ा फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। क्या करते हैं, वहाँ पर जो चोरी किया होता है रखी जाते हैं, जमा किए जाते हैं। जब कभी अपने गांव गए, 6 महीने बाद, साल बाद जाके वहाँ पे रखा है। मैंने एक प्रोग्राम किया था लाहौर के इलाके गाज़ियाबाद में CIA के साथ, आज से 4-5 साल पहले। मुलाजमा थी, उसके साथ उसका बेटा भी शामिल था, वो पीछे से किसी गांव की थी। उसने क्या किया, मालकन के घर बैठ के खूब काम किया, खूब पाँव दबाए, रोज सर में तेल डाला, अच्छी तरह से उसका एतबार जीत लिया, ट्रस्ट आ गया। ये बहुत अच्छी मुलाजमा है जी, बड़ा एहसास करती, बड़ी अच्छी है, तेल लगाने की तो बात ही नहीं हुई थी सर में, ये वो भी लगा देती है जी, ये बहुत अच्छी है। मुलाजमा क्या कर रही है, जोड़ती रही, जेवर जोड़ती रही। जब अच्छा खासा हो गया, उसने उठाया वो जेवर, अपने गांव गई, बाल्टी में डाला, उस बाल्टी को गड्ढा खोदा, उसके अंदर रखा और वापस आ गई। पकड़ी कैसे गई? वापस आ गई। जिस दिन खोला उसने अपना लॉकर, तो लॉकर खुला पड़ा था। लॉकर हल्का ही बहुत था, लॉकर को खोला गया, अंदर तो जेवर ही कोई नहीं। जेवर किधर गया पता नहीं, मालकन मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर जब पुलिस ने अपने अंदाज में थोड़ा प्यार मोहब्बत किया तो उसने वो उस बाल्टी को वहां से निकलवा के रिकवरी भी दी। तो अब यहाँ पर गलती किसकी है? अगेन मालकन की गलती है। आप कैसे किसी को अपने बेडरूम में रसाई देते हैं? अच्छा, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, चोरियाँ, डकैती, तो सबसे पहले पुलिस का शक जो है वो घरेलू मुलाजिम या मुलाजमा भी जाता होगा। आपको पता है कि पुलिस के मुतल्लिक हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट ये है कि पुलिस वाला जो है वो शरीफ आदमी को भी उसी निगाह से देखता है और क्रिमिनल को भी उसी निगाह से देखता है और कातिल को भी उसी निगाह से देखता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि उसको जब कोई वकूए की इतला मिलती है या FIR दर्ज होती है,
فار ایگزامپل امیجن کرتے ہیں, اللہ نہ کرے اس بلڈنگ میں کوئی کام ہو گیا ہے, پولیس والا آ گیا انویسٹیگیشن کرنے, اس نے مجھے بھی چور ہی سمجھنا ہے, اس نے آپ کو بھی چور سمجھنا ہے, اس نے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کو چور سمجھنا ہے. اب ہم چور نہیں ہیں, یہ اس کا قصور نہیں ہے. اگر وہ ہمیں شرافت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس نے ملزم پکڑ لیے, وہ پھر بیٹھ گیا گھر. تو پولیس والے کو اس لیے ہر بندہ کرمنل نظر آتا ہے جب تک اس کو اصل کرمنل کی شناخت نہیں ہوتی, پتہ نہیں چلتا. یہ بات پولیس کی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. اگر پولیس اس نگاہ سے نہ دیکھے, اتنی اسٹرکٹنس کے ساتھ نہ چیک کرے, تو پھر وہ کیسے ملزم پکڑے گی؟ وہ تو نہیں پکڑ سکتی. ہم یہ جو ٹک ٹاکرز کی بات کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ بیبو ابھی جوڈیشل ہو گئی ہے, جیل چلے گئی ہے, ضمانت ہوتی ہے, کل کو باہر آتی ہے, پہلے بھی جیل سے آنا جانا اس کا لگا رہے. اس بار جب وہ واپس آتی ہے جیل سے, تو کیا بیبو جو ہے وہ اب اس طرح کی کسی کام میں ملوث آپ کو لگتا ہے ہوگی, یا سدھر جائے گی جیل جانے کے بعد؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیل کو یہ کہا جاتا ہے کہ جرائم کی یونیورسٹی ہے. وہاں پہ جا کے آپ کو قاتلہ بھی ملتی ہے, وہاں زانی بھی ملتی ہیں, وہاں ڈکیتیاں کرنے والی خواتین ملتی ہیں, بچے چرانے والی خواتین ملتی ہیں, ظلم کرنے والی خواتین ملتی ہیں, پروسٹیٹیوٹس مل رہی ہوتی ہیں. آپ نے ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہے جس نے کوئی نہ کوئی جرم کیا ہے, جو سزا کاٹ رہی. جیل کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے, بہت 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 عجیب جگہ ہے. اچھا جی, اب جیلیں بنائی کیوں گئی تھیں؟ بہت سالوں پرانی بات ہے, ہمارے باپ دادا سے پرانی بات ہے, گورے کے دور کا قانون چل رہا ہے. جیل بنائی تو اس لیے گئی تھی کہ ہر وہ بندہ جو غلط کام کرتا ہے اس کو بند کریں گے, اس کو سزا ہوئی ہے, وہ کہے گا کہ جی میں نے یہ غلط کام کیا تھا, دیکھو میں نے پنشمنٹ کاٹی ہے, توبہ کر لے گا, توبہ کر لے گا. لیکن جیل میں ہو کیا رہا ہے؟ جیل میں تمام کرمنلز جب مل کر بیٹھتے ہیں, آپ یقین کریں یہ وہاں پر بیٹھ کے اپنے گینگز بناتے ہیں, یہ نمبرز ایکسچینج کرتے ہیں. تیری ضمانت پہلے ہو گئی تو میں باہر کھڑا ہوں گا, تیری نہ ہوئی تو میں ہوں گا. ایسے گینگز بنائے, یاریاں ڈالی, باہر نکلے, تیرا اس کام پہ گرپ ہے, اوکے ڈن, میری اس کام پہ گرپ ہے, چلو جی مل کے پھر کام ڈالتے ہیں. جیل کی تو تعریف یہ ہے. ایک طرف جیل کی یہ بھی تعریف ہے, میں آپ کو بتاؤں, جن کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. آپ یقین کرو, میں نے رمضان میں ایسے حوالات وزٹ کیے جہاں پر مغرب کے ٹائم باقاعدہ طور پہ قیدی تو نہیں کہیں گے, حوالاتی افطاری کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہو جاتی ہے. اب وہی جیل ہے, وہاں پر وہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, وہی جیل ہے, وہاں پر وہ بندہ بیٹھ کے نعتیں بھی سنا رہا ہے, وہی جیل ہے, وہیں پر وہ بندہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ایک جرم کی سزا یہاں کاٹ لیا, خیر ہے ابھی پھر باہر جائیں گے اور کام ڈالیں گے, پھر آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جیل تو جناب آماج گاہ ہے. کرائم کی بات کر لیں, ڈسکشن کی بات کر لیں, اس قسم کی, کیونکہ انہوں نے اکٹھے بیٹھنا ہے, اکٹھے اٹھنا ہے. اور جب ایک قیدی نے دوسرے کو رو رو کے دکھ سنانا ہے نا, کہ میرے 4 بچے ہیں, دیکھو میں تو ملاقات نہیں, میرا خاوند بڑا ظالم تھا, میں نے یہ غلطی کر لی, وہ اس کی بات سنے گا, اس کو شولڈر دے گا یا دے گی. پہلا کرمنل پھر اپنی کہانی سنائے گا. لنک ان کا مضبوط ہو گیا. جب لنک مضبوط ہو گیا تو پھر گینگ بنانے میں بڑی آسانی رہ جاتی ہے. اب ہم بیبو کی بات کریں اگر, کہ بیبو اس ٹائم چلے گئی ہے جیل میں. بیبو کون سا پہلی دفعہ گئی ہے؟ اب بیبو کون سا وہ معصوم لڑکی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے جیل کیا ہوتی ہے. بیبو کے متعلق تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کو جب پولیس نے پکڑا مبینہ طور پر, تو ایس ایچ او کو کہتی ہے کہ بتاؤ کس سروس کے ذریعے سے میری آسانی ہو سکتی ہے. اب یہ سروس پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے, اب یہ سروس سیلف سروس بھی ہو سکتی ہے, اب یہ سروس کسی کی سفارش بھی ہو سکتی ہے. اب نہ جانے اس نے کس سروس کی بات کی ہے. اب جس کو یہ بھی پتا ہے وہ ایس ایچ او سے نہیں ڈر رہی کہ یہ مجھے مارے گا یا میں اس ٹائم کرمنل ہوں, وہ اس کو بھی آفر کرا رہی ہے. اس نے کیا جیل میں جا کے ہٹنا ہے, یا اس نے باہر آ کے کیا خوف کھانا ہے. اس نے تو اندر بیٹھ کے یہ کہنا ہے کہ اب باہر جا کے اگلی سپلائی کتنی کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, پرانا کون سا لنک ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے, اور نئے لنکس کون سے بنانے ہیں, زیادہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اس دفعہ پکڑی گئی ہوں اس غلطی کی وجہ سے, اگلی دفعہ نہیں پکڑے جانا. وہ یہ پلاننگ کر رہی ہے, اس نے کہاں سے سدھرنا ہے. اور پہلے بھی پرچے اس پر ہوئے ہوئے ہیں. جس نے پارٹی میں جا کے ڈانس کرنا ہے, جس نے نشہ کرنا ہے, جس نے نشہ کروانا ہے, نشہ بیٹھ کے کوئی حاجی نہیں کرتے, نشہ کرمنلز کرتے ہیں, نیگیٹو لوگ کرتے ہیں, گندے لوگ کرتے ہیں. جس نے بیٹھنا اٹھنا ہی ان کے ساتھ ہے, اس کو کیا خوف جیل کا, اس کو کیا خوف پرچے کا, اور اس نے کیا سدھرنا ہے. اللہ ہی ہدایت دے تو دے. مجھے نہیں لگتا کہ ویسے ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, لیکن اللہ بھی ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. بالکل, ہدایت آپ چاہتے ہی نہیں تو کہاں سے ملنی ہے آپ کو. اچھا, یہ جو گینگسٹرز ہیں جو ٹک ٹاک پر آ گئے ہیں, کافی وائرل ہوتے ہیں, ہماری عوام جو ہے وہ ان کی فین بن جاتی ہے. ایک راول پنڈی کا واقعہ ہے جی, ولی جان لالا, سی سی ڈی نے ریسنٹلی اس کو گرفتار کیا ہے. کئی مقدمات اس پر ہیں, لیکن ٹک ٹاک پہ بہت وائرل ہے, اس کے بہت سے فین ہیں. اچھا, ولی جان لالا
اس کے ٹک ٹاک کے فینس کی ہم بات کریں اور ولی جان لالا کے ٹک ٹاک کے فالوورز کی ہم بات کریں تو شاید مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے ہوں گے یا آپ کو اتنے لوگ نہیں جانتے ہوں گے یا کسی اور کو اتنے لوگ نہیں جانتے ہوں گے جتنا اس کو جانتے ہیں. جب ہم نام لے رہے ہیں تو یقیناً لوگ اس کو سرچ بھی کریں گے, لیکن ہم شارٹ سا تھوڑا بتا دیتے ہیں. بڑے بڑے سے بال رکھے ہوئے ہیں, لمبے لمبے چولے پہنے ہوئے ہیں اور گینگسٹر ٹائپ کے گانے, کوئی ڈان شان ٹائپ کے گانے, ہیوی میوزک, یہ اپنے ٹک ٹاک پر اس طرح کی ویڈیوز ڈالتے ہیں. مجھے افسوس اس بات پر ہوا, بے تحاشا افسوس ہوا کہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میں نے ان کی تصویر گورنر پنجاب کے ساتھ بھی دیکھی. اب گورنر پنجاب کو نہیں پتا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں, نمبر 1, یا ان کو پتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. دو ہی باتیں نا, آپ کو پتا ہے کہ تہمینہ شیخ ایک صحافی ہے تو آپ نے مجھے بلایا, میں آئی, یا آپ کو یہ پتا ہے کہ تہمینہ شیخ صحافی نہیں ہے, تہمینہ شیخ ایک ڈاکٹر ہے تو میں آؤں گی, آپ کی نالج کے مطابق آؤں گی نا. اگر گورنر صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی گینگ ہے تو پھر گورنر صاحب کے ساتھ تصویر کیسے ممکن ہے؟ اس کی تفتیش کون کرے گا؟ اس کی تفتیش کرنی چاہیے, وہ گورنر ہیں, وہ کوئی عام شہری نہیں ہے کہ جن کی خیر ہے کوئی بھی آئے اور مل کے چلا جائے. ان کے ساتھ ملنے والے ہر بندے کی تفتیش ہونی چاہیے, چیک ہونا چاہیے. اب ولی جان لالا جو ہے وہ بیسکلی ایک افغانی ہے. یہ 4 بھائی ہیں, چاروں بھائی یہی کام کرتے ہیں. 2 کے نام بتا دیتی ہوں, ایک کا نام ہے علی جان اور دوسرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا نام ہے بادشاہ جان. یہ اب کے یہ کام نہیں کر رہے, یہ ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. چاروں بھائیوں کے 35 بچے ہیں, 35 بچے ہیں, مختلف کیسز میں اشتہاری ہیں. ایک تھانہ جو کہ ہم بات کرتے ہیں راولپنڈی کا ہے صدر, جب اس کو سی سی ڈی نے گرفتار کیا تو یہ کسی ایک کیس میں اشتہاری نہیں تھا, یہ بے شمار کیسز میں اشتہاری تھا. صدر پولیس اسٹیشن کے حوالے اس کو کیا گیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو واپس ڈیپورٹ کیا جائے گا. کیسز اس کے کتنے ہیں یہ میں اور آپ گن نہیں سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کام, اتنے پرچے, اتنی بلیک میلنگ, اتنا ڈان اور اتنی بدماشی پہلے دن تو نہیں ہوئی. obviously ٹک ٹاک پہ اتنے عرصے سے وائرل ہے, اسلحے کی نمائش ہو رہی ہے, پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں نہیں پکڑا آپ نے پہلے؟ آپ سی سی ڈی اب بنائے تو آپ پکڑ لیے, اگر سی سی ڈی نہ بنتا تو اس کا مطلب آپ نہ پکڑتے. اٹ مینس کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. جو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, جو ہائی لائٹ نہیں ہوتا اس کو آپ پکڑتے ہی نہیں ہیں. اس طرح کے بے شمار ایسے کیسز آپ کو پتہ ہے کہ اب آ کے, چونکہ میں لوگوں سے ملتی ہوں, مظلوم سے ملتی ہوں, فیملیز کے پاس جاتی ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم اگر سوشل میڈیا پہ ہوتے شاید ہمیں بھی انصاف مل جاتا. اب یہ لوگوں کا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ اگر جو بھی چیز سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوتی ہے اس کا انصاف مل جاتا ہے, ادروائز انصاف ہی نہیں ملتا. بھائی یہ تو سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر بڑی وائرل ہے, پھر آپ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب پی ہوتا ہے نا تو پولیس اس کو ایسے پکڑ لیتی ہے. کیوں؟ ہوٹل میں جائے گا CNIC دے گا, پکڑا جائے گا. بس اسٹاپ پہ جائے گا CNIC دے گا, پکڑا جائے گا. کہیں اور جائے گا, ایئرپورٹ پہ جائے گا, اسٹیشن پہ جائے گا, پکڑا جائے گا. یہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ سوالیہ نشان ہے. اور اگر پکڑا جاتا تھا تو پھر کیا وہاں پر یہ پیسے دیتا تھا, چھٹ جاتا تھا؟ اگر پیسے نہیں دیتا تھا تو کیا پولیس والا اس سے ڈر جاتا تھا؟ سوالیہ نشان ہے نا یہ تمام چیزوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں مختلف آفیسرز کے حوالے سے, اگین اچھے پولیس والے برے پولیس والوں کی وجہ سے بدنام بھی ہوتے ہیں. اب 7 سال پہلے, سالوں کا سفر ہے اس کی بدماشی میں, جو اس نے بدماشی کی ہے, غنڈہ گردی کی ہے, جو خبریں ہیں, جو ٹک ٹاک نظر آتا ہے. 7 سال پہلے اس کی داڑھی کے بال اور اس کے سر کے بال ایک بہت اعلیٰ افسر ہیں پولیس کے, انہوں نے منڈوا دیے تھے. CPO راولپنڈی کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا اس کے بعد اس نے کام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں احسن یونس صاحب کی. احسن یونس صاحب کے متعلق فیلڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سخت آفیسر ہیں. یہ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر اس کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں, مینس کہ یہ انصاف دلوا کے ہٹتے ہیں, بہت اسٹرکٹ ہیں, ایکشن لیتے ہیں. احسن یونس صاحب نے بھی اس پر کام کیا, اس گینگ پر, لیکن یہ گینگ پھر بھی چل رہا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ ان کو پکڑنے میں پولیس ناکام ہے؟ CCD نے کام کیا تو تھانے نے کیوں نہیں کیا؟ کیا تھانے ناکام ہے؟ گینگ پہلے دن کبھی نہیں بنتا. افغانستان سے بندے آتے ہیں, رکھتے ہیں, قتل و غارت کراتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. پہلے بھی نکالا گیا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سے ڈیپورٹ کیا جائے گا. میرا یہ سوال ہے, ڈیپورٹ کرنے کے بعد کیا ہم یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آئیں گے؟ کیا ہم یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا؟ کیا ہم یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ انے واہ پیسہ جوڑا ہے؟ گینگ ایسے نہیں چلتا. آپ نے جو گنڈے پالے ہوتے ہیں نا,
6-7 फुट के इनकी बंदूकें पैसों से आती हैं, इसमें डलने वाली गोलियां पैसों से आती हैं, इसमें खिलाई जाने वाली कढ़ाइयाँ पैसों से आती हैं, जब सूटे लगाए जाते हैं तो वो पैसों से आते हैं। ये सब कुछ डेरों पर होता है। वो पैसा जो आप कब्जा करके इकट्ठा करते हैं, वो पैसा बंदे मरवा के आप इकट्ठा करते हैं, उस पैसे के हवाले से क्या आपने अकाउंट्स को सील किया? सवाल है, ये करने वाले काम है पुलिस के। और आपको नहीं लगता डिपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान की जेल के अंदर सजा देनी चाहिए? देनी तो चाहिए, लेकिन दी क्यों नहीं गई? सालों से नहीं दी गई। सिर्फ इतना मैंने अब ये सुना है कि इनके डेरे को सील कर दिया गया है, इश्तिहारी ये पहले थे, सदर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। एक SHO इंस्पेक्टर होता है या सब इंस्पेक्टर होता है? ऐसे ही है। एक इंस्पेक्टर अगर अपनी IP आ जाए, उसके इलाके में चिड़ी पर नहीं मार सकती। ऐसे ही उसके इख्तियारात ऐसे हैं, उसकी कुर्सी ऐसी है, उसको कानून ने इतनी इख्तियारात दे रखे हैं। वही SHO इसको लगाम डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। फिर डाली क्यों नहीं? CCD ने पकड़ा, SHO के हवाले कर दिया, क्यों? पूरे केस को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्या इख्तियार नहीं था या मसला क्या था? हमारे यहाँ तो ये मैंने सुना गया है कि जब CIA हुआ करता था तो CIA के डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया गया ना, ये पुलिस से जो केस हल नहीं ना होता वो CIA को दे देते हैं। ठीक है जी। अब CIA फिर आगे उसको देखता है, अपने पास रखता है, तफ्तीश करता है। CIA से भी 2 कदम आगे CCD आ गया। मैंने अब तक ये सुना है कि 3 से 4 माह, शायद इसको 3 माह हो गए। बड़ा काम किया इस डिपार्टमेंट ने, नो डाउट। कहीं से भी किसी भी मुल्जिम को पकड़ के उसकी ये तफ्तीश कर सकते हैं। CIA कैसे काम करता था? लाहौर का CIA मॉडल टाउन है। फॉर एग्जाम्पल, इनके पास कोई कातिल है, केस है इनके पास, उस शख्स ने 6 कत्ल किए, वो जाके रहीम यार खान में छुप गया। मॉडल टाउन CIA क्या करेगा? अपनी टीम को मुतहरिक करेगा, डिटेल्स लेगा, IT के जरिए सारा होमवर्क करेगा। रहीम यार खान जाके एक रेड करेगा, उस रेड के बाद उसको लेकर वापस आएगा। अब उस रेड में कितने दिन लगते हैं, उस रेड में कितने मुलाजिम गए, गाड़ी का पेट्रोल कितना लगा, वहाँ जाके स्टे कहाँ किया, क्या वो पैसा, वो सब कुछ रियासत ने प्रोवाइड किया। मेरा सवाल है तमाम आला अफसरान से। एक बात। दूसरी बात ये है कि CCD काम कैसे करता है? वहाँ पे बंदा पकड़ा जाए, वेल एंड गुड, ना पकड़ा गया तो वापस तो आना है ना, अपना CIA खाली तो नहीं कर देना। अच्छा, वापस आ गए। CCD क्या करता है? सेम केस हम रख लेते हैं, CCD मॉडल टाउन रख लेते हैं। इनके पास एक केस है, इन्होंने उस बंदे को ट्रेस करना है। ये यहाँ से जाके रेड नहीं करेंगे, ये वहीं पे बैठ के रेड करवा लेंगे हर शहर के अंदर। यस, तो CCD का ये एक प्लस पॉइंट है, जो शॉर्टकट वे है, यानी मुल्जिम को जल्दी पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगेन सवाल एक छोड़ के इस स्टोरी पर जा रही हूँ, तमाम आला अफसरान के लिए, CCD के हेड के लिए और IG साहब के लिए, मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? वो अंजाम क्या है? मंतकी अंजाम कानून तय करेगा, अदालत तय करेगी, अदालत ने फैसला सुनाना है। नहीं, CCD ने क्या करना है? CCD ने तो आगे जमा ही कराना है ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आगे अदालत ने तय करना है कि इन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। अब ये सारा तय इदारों ने करना है कि ये बात किधर को जाती है। क्या हम वली जान को आज से 4 साल के बाद टिकटॉक पर देखेंगे या नहीं देखेंगे? स्टोरी क्लियर हो जाएगी, काम कितना हुआ था और कितना नहीं हुआ था। अगली स्टोरी डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे 2 भाइयों की स्टोरी बहुत वायरल है। UK से 2 भाई पाकिस्तान आते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल की वजह क्या है, कत्ल कौन करता है, आज तक नहीं पता चला। 2 भाई हैं, एक का नाम है जैन, एक का नाम है ज़ेब। ज़ेब बड़ा, जैन छोटा। ज़ेब मैरिड, जैन अनमैरिड। इनकी वालिदा इन पर जमा पूंजी लगा के इनको UK भिजवा देती हैं। अब ये दोनों UK चले गए और जो ज़ेब की बीवी है वो अपने सास ससुर के साथ रहती है, शौहर बाहर चला गया। साल में 1 मरतबा या बाजू का 2 मरतबा ये पाकिस्तान आते हैं शेखुपुरा में, अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स और वालदा से मुलाकात करते हैं, कुछ अर्सा रहते हैं, चले जाते हैं। अब नॉर्मली हमारे यहाँ इस तरह होता है कि जो बाहर सेट हो जाता है ना, ज़ाहिर है उसकी लाइफस्टाइल, उसकी रूटीन, तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसने ब्रांड पहनना होता है, उसकी अच्छी गाड़ी होती है, उसने पानी मिनरल वाटर ही पीना है, यहाँ वालों ने पानी जो है खुला खोल के भर के पी लेना है। अब जैसे ही बाहर वाले यहाँ आते हैं
تو فیملی کے تمام لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات بھی کی جائے, تھوڑا بہت حسد بھی ہوتا ہے, جیلسی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا, اب دیکھو یہ کہ گاڑیوں میں پھرتا ہے اور کہاں پھرتا ہے. اور پھر اسی ڈیٹس میں شادیوں کے, برتھ ڈیز کے ایونٹس بھی رکھے جاتے ہیں کہ یہ شرکت کرے گا تو ہماری عزت بڑھ جائے گی, بڑی چمکتی گاڑی پہ آئے گا. پاکستان آیا زیب اپنی بیوی اور اپنے والدہ سے ملنے, 6 ماہ ہو گئے تھے اس کو یہاں پر اپنی فیملی کے پاس. پیچھے زین بھی آ گیا جو کہ انمیرڈ ہے. اب یہ دونوں بھائی جب یہاں پر آ گئے تو ان کی یہاں پر موجودگی کے دوران ایک برتھ ڈے پارٹی بھی تھی, ان کو بھی انوائٹ کیا, یہ چلے گئے. اب یہ گاڑی کے اوپر جا رہے ہیں وہاں پہ, برتھ ڈے پارٹی کو اٹینڈ کیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں. واپسی پہ پیٹرول گاڑی کا ختم ہو گیا. پیٹرول پمپ پر گئے, فیول ڈلوایا اور فیول ڈلوا کر پیٹرول پمپ سے جیسے باہر نکلے 2 لوگ بندوق لے کر بائک کے اوپر چہرہ ڈھانپ کے آئے. ٹس 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 گولیاں شروع. اتنی گولیاں تھیں کہ آس پاس کے لوگوں کے کان سن ہو گئے کہ اتنی فائرنگ اتنی فائرنگ. زیب کو 16 گولیاں اور زین کو 6 گولیاں لگیں. زین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زین کے پاس جب یہ گولیاں مار کے وہاں سے فرار ہو گئے, فوراً نکلے. اسی گاڑی میں زیب گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا, زین ساتھ بیٹھا تھا. دونوں خواتین پیچھے تھیں. وہ 2 خواتین کون تھیں؟ ایک زیب کی اہلیہ اور ایک والدہ. الحمدللہ اس قاتلانہ حملے میں دونوں خواتین محفوظ رہیں, ان کو کوئی گولی نہیں لگی. اچھا, تو یہ مقصد ڈکیتی تھا یا کوئی اور؟ دیکھنے والے کہتے ہیں وقوعے کے مطابق بظاہر کہ کوئی ڈکیتی ہے, لیکن ڈکیت جب آتا ہے نا وہ آپ سے موبائل کھینچتا ہے, وہ پیسے مانگتا ہے, وہ پرس کھینچتا ہے, وہ گاڑی کھینچ لیتا ہے, آپ کو باہر باندھ دیتا ہے. اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, اس نے صرف اور صرف حملہ کیا, گولیاں ماری جو کہ لوڈ کر کے پسٹل لائے ہوئے تھے, اور پھر وہاں سے بھاگ گئے, فرار ہو گئے. موقع پر تماشا لگ گیا ایک ماں کے سامنے. جب اس کے بیٹے کو گولیوں سے چھلنی کیا جائے تو وہ ماں, شکر ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا, اس نے 15 پر کال کی. لوگ اکٹھے ہو گئے, پولیس کی نفری پہنچ گئی. جب پولیس کی نفری پہنچی, پولیس نے سب سے پہلے کہا سارے کام بعد کے ہیں, یہ جس کی سانسیں چل رہی ہیں اس کو ہاسپٹل شفٹ کرو. بہت اچھی بات ہے, ہاسپٹل شفٹ کیا گیا دونوں کو, ایک کے پوسٹ مارٹم کے لیے, دوسرے کو ٹریٹمنٹ کے لیے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس کی سانسیں چل رہی تھیں, جو تکلیف میں تھا, وہ بھی ہاسپٹل جب پہنچا تو ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد باہر آ کر یہ بتایا کہ دنیا سے چلا گیا. دونوں ایکسپائر ہو گئے. دونوں کے پوسٹ مارٹم رپورٹس کا اب انتظار رہا پولیس کو. اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں جس دن کا یہ وقوع ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کیا بتانا تھا کہ فائر مارے ہیں, جو نظر آ رہا ہے ساروں کو. اس وقوعے کی CCTV فوٹیج ایک پولیس نے حاصل کی, جس پر پولیس نے کام کا آغاز کیا. 2 ماہ ہو چکے اس کیس کو, اس پرچے کو. ابھی تک پولیس اصل ملزمان اور قاتل تک نہیں پہنچ سکی. قاتلوں تک 2 تھے. وہ کون سی بائک تھی, وہ کس کی بائک تھی, وہ کس کے نام پر تھی, اس کی آنرشپ نکالیں, اس کی فورنزک کرائیں, کون گزرا یہاں سے, لمبی کہانی ہے. پولیس نے اسی فیملی کے 2 سے 3 لوگوں کو اپنی حراست میں لیا, شامل تفتیش کیا معلومات لینے کے لیے کہ ملزم تک پہنچ سکے, لیکن خاطر خواہ کوئی کامیابی نہ ہو سکی اور پھر ان کو باعزت چھوڑ دیا گیا. ابھی تک اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا. ماں آج بھی بین ڈال ڈال کر یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بے تحاشا, پاکستان میں بے روزگاری بے تحاشا, نئی نسل کیسے پڑھائی جاتی ہے اس ماں سے پوچھیں جو اپنا زیور بیچ کے پڑھاتی ہے. اس باپ سے پوچھیں جس کی کمر گول ہو جاتی ہے, بوریاں اٹھاتے, نوکریاں کرتے پرائیویٹ, جو تنخواہ, جو جمع پونجی, جو جائیداد آتی ہے لگاتے ہیں ان پر. ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں, نوکری نہیں ملتی. پھر کیا فیصلہ کرتے ہیں, یہ پڑھے لکھے سٹار, ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے کہ چلو یار یہاں پہ تو زندگی نہیں بننی, مستقبل نہیں ہے, تم باہر چلو. مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان گنے چنے ستاروں کو پیسہ لگا کے باہر بھیجا جاتا ہے. جب وہ اپنی فیملی کے پاس 6 مہینے بعد, 1 سال کے بعد آتے ہیں تو اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں. مجھے بتائیں کیا قصور تھا ان دونوں بھائیوں کا؟ مجھے بتائیں اس ماں کا کیا قصور تھا جس نے پوری جوانی پیدا کیا, بڑا کیا, راتوں کو جاگی, خود ایک نوالا کھلایا, بچوں کو 2 نوالے کھلائے, خود ایک کھا لیا, خود آدھی روٹی کھا لی, بچے کا پیٹ بھر جائے, پھر پیسہ لگایا تعلیم پہ, پھر پیسہ لگایا ٹکٹوں پہ, ویزوں پہ, باہر بھیجا کہ چل میرے بچے کا مستقبل بن جائے. پھر بچہ جب 6 مہینے بعد آیا پھر اس کو مار دیا.
یہ کس قسم کا قانون ہے؟ شیخو پورا کے متعلق تو لوگ کہتے ہیں اللہ توبہ، یہاں پہ تو دشمنی ہی بہت زیادہ ہے، یہ تو دل میں رکھ لیتے ہیں بات۔ گجرات کی بات کریں تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ گجرات کے جو لوگ ہیں نا سارے کے سارے وہ باہر ہیں، کوئی جاپان میں ہے، کوئی اٹلی میں ہے، کوئی UK میں ہے، کوئی فرانس میں ہے، اور بہت ستھرا پیسہ کما رہے ہیں۔ گجرات میں 2 لڑکیاں باپ کے ساتھ باہر چلی گئیں، سیٹل ہو گئیں، خاندان والوں نے کہا بچیاں جوان ہو گئی ہیں، رشتہ دے دو۔ باپ کہتا ہے رشتہ نہیں دینا، وہ تو بھائی کہتی ہیں کہ ہم باہر پڑے بڑے ہیں، ہمارا وہاں کا لائف روٹین ہے، یہاں کی لائف روٹین اور ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا گھر کے اندر چچا کے ہاتھوں، صرف اس وجہ سے کہ صرف اس رشتہ نہیں وجہ دیا۔ سے۔ وہ کہتی ہیں ہمارا لائف سٹائل ہی اور ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے رہیں گے، ہم نے تو باہر کی تعلیم حاصل کی ہے، یہ تو پنجابی بولتے ہیں۔ ان کو قتل کر دیا گیا، پولیس نے اس کیس کو کلیئر کیا، ملزمان کو پکڑا۔ لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے چیزوں کا۔ ہر وہ بندہ جو یہاں سے باہر چلا جاتا ہے، وہ آتا ہے آپ لوگ گولی مار دیتے ہیں، یا اس کی گاڑی سے حسد کرتے ہیں، یا پیسے سے حسد کرتے ہیں، یا کہتے ہیں جی اس کا رشتہ کرو، رشتہ نہیں کیا ٹھا۔ تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے۔ آج کا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے مجھے ایک سٹوری سنائی تھی جس میں شوہر اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے اور کافی عرصے سے کرتا آ رہا ہے، لیکن اس نے حد کر دی، اپنی بیوی کے کپڑے پھاڑے اور اس کے بعد اس کو کہا کہ ڈانس کرے۔ شوہر نے ایسا کیا کیوں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں کہ جان کے کرتے ہیں یہ حرکتیں۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے، باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے، اس پر میں باقاعدہ طور پر گئی اور اپنا پروگرام پکار ریکارڈ بھی کیا۔ اس خاتون بھی نہیں ہے، وہ 28 سال کی لڑکی ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی، اس کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی، اس کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی، اور اس کی 3 بیٹیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میری ذاتی طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ لڑکی کی پہچان شناخت نہ کروائی جائے، نام اصل نہ بتایا جائے۔ ہم اس کیس میں اس کا نام رکھتے ہیں مائرہ، رائٹ؟ مائرہ کی عمر جب ہوئی 25 سال یا 24 سال، چلیں عمر کو بھی چھوڑیں، مائرہ جب جوان ہوئی، مائرہ کی ماں نے اس کی شادی کر دی، کیونکہ مائرہ کا والد دنیا پہ نہیں تھا اور ایک ہی بھائی تھا جو کہ لوڈر رکشہ چلاتا ہے اور کچا سا ایک گھر ہے ان کا۔ مائرہ کو اللہ نے شادی کے بعد 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ سب سے چھوٹی بچی جو ہے وہ اس ٹائم ہے کوئی 2-2.5 سال کی، اور سب سے بڑی بچی جو ہے وہ اس ٹائم ہے کوئی 8 سال کی۔ ان کا باپ کشمیر میں ایک سرکاری ملازم ہے جو کہ ڈیوٹی پر نہیں جاتا اور یہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اور پیسے لگاتا رہتا ہے، بقول مائرہ کے۔ ایک بیٹی، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں۔ شادی سے پہلے کا عیاش تھا، شادی کے 2 سال تو بہت اچھے گزرے، اس کے بعد لڑکیوں کے ساتھ جو یہ فون پر گپ شپ کرتا تھا، واہیات، وہ بیوی نے 12 مرتبہ اپنے کانوں سے سن رکھی تھی۔ بیوی منع کرتی تھی، شوہر 2 تھپڑ رسید کر دیتا تھا، بیوی منع کرتی تھی، گھر کی یہ روٹین تھی۔ ایک دن ایک لڑکی کو رات کے 8 بجے بازو پکڑ کے گھر کے اندر لے آیا۔ وہ بیوی کون نے تھی؟ پوچھا یہ کون ہے، کس کو اٹھا کے لے آئے ہو؟ اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ تم گھر کے اندر لے آئے ہو۔ جیسی تم میری بیوی ہو ویسی یہ بھی میری بیوی ہے، یہ میری دوسری بیوی ہے۔ کمرے میں جا کے بٹھایا، پہلی بیوی نے خوب چیخو پکار کی۔ پہلی بیوی ہمارا مین کردار ہے اس کیس کا، جس کا نام میں نے آپ کو مائرہ بتایا، جس پر ظلم ہوا۔ جس پر ظلم ہوا اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مائرہ چیختی رہی، میں اس کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا ہوں، یہ مجھے بند کروا دے گی، میری مجبوری تھی نکاح کرنا، کچھ دن صبر کرو میں فارغ کر دوں گا، کچھ دن صبر کرو میں فارغ کر دوں گا۔ میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ ہر وہ بندہ جو نکاح کرتا ہے، دیکھیں اس کو دین نے اجازت دی ہے، اس کو قانون نے اجازت دی، لیکن اس کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے فیس کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہر ٹائم۔ خیر کچھ دن رکھنے کے بعد اینڈ پہ اپنے بھی 4 سوٹ اٹھائے، بیگ میں ڈالے، اور دوسری بیوی چونکہ نرس تھی، اس کو ایک سرکاری کوارٹر ملا ہوا تھا، اس کے کوارٹر میں شفٹ ہو گیا۔ کئی مہینے گزر گئے، اپنی بیٹیوں سے ملنے نہیں آیا، خرچہ نہیں دیا، فون نہیں کیا، حال چال نہیں کیا۔ ایک دن کہا کہ میں چھوٹی بیٹی سے بہت اداس ہو گیا ہوں، اس کو بھجوا دو ذرا میرے پاس۔ بچی کو منگوا لیا، 10 دن 15 دن۔ ماں چیخنے لگی کہ بھائی اب بچی واپس بھی کر دو، تم نے مل لی ہے ٹھیک ہے۔ اکثر فون کر کے کہتی تھی کہ ٹھیک ہے تم نے شادی کر لی ہے، اپنی ان 3 بچیوں کو بھی ٹائم دو، ان کو بھی خرچہ دو، یہ بھی تم نے پیدا کیے ہیں۔ رہتی رہی سسرال کے ساتھ، ظلم سہتی رہی۔ اللہ نے نہیں کہا ظلم جو ہو رہا ہے اس کو سہو، دین نے بالکل نہیں کہا، قانون نے بالکل نہیں کہا کہ کوئی آپ کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے تو آپ منہ آگے کر کے کھڑے لے ماری جا کیونکہ تو میرا بندہ ہے، نیور ایور، ایسا نہیں ہے۔ بچی کو لے گیا، کافی دن رکھا، واپس نہ کی۔ ماں چیخنے لگی کہ بچی تو واپس کر دو، تم بھی چلے گئے، بچی بھی لے لی میری، آ کے لے جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بائک نہیں ہے۔ ماں نے کہا میں کہاں سے کرایہ لوں، کہاں سے لوں، دھکے کھاتی ہیں، نہیں تم نے بچی کی پیاس ہے تو آؤ جی لے جاؤ، ان کی یہ لینگویج ہے۔ ماں بسیں بدلتی، دھکے کھاتی گئی تو آگے بائک پہ کھڑا ہوا ہے۔ ماں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ بائک نہیں ہے میرے پاس، تو آپ تو بائک پہ کھڑے ہوئے ہیں، بکواس نہیں کرو، آگے سے زبان چلا رہی ہو، اتنے عرصے بعد بھی آئی ہو، چلو اندر چلتے ہیں گھر کے۔
میں نے آپ کے گھر نہیں جانا, آپ کی دوسری بیوی کے کوارٹر میں. بچی دے دیں, میں بچی لینے آئی ہوں, میں نے واپس جانا ہے. میں نے تمہیں کہا بائک پہ بیٹھو اور گھر چلو, لے گیا. جاتے سار جوس دیا اس کو. اب پہلی بیوی کو یہ شک تھا کہ کہیں اس جوس میں کوئی چیز ہی نہ اس نے ملائی ہو. ظاہر ہے جب آپ کا خاوند بدل جاتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے اور اس حد تک آ جاتا ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے. اس نے جوس نہیں پیا اور جوس کے گلاس کو ہاتھ لگا, گلاس نیچے گر گیا. دروازے کے پیچھے گرین کلر کا پائپ رکھا ہوا تھا, مجھے اس نے یہ بھی بتایا کہ کلر گرین تھا. اس سے اپنی بیوی کو خوب پٹائی لگائی, خوب مارا پیٹا. عورت تھی, کتنے پائپ کھانے تھے اس نے, کتنی کی مار کھانی تھی, پہلے دوسرے پہ اس کی بات ہو جانی تھی. اس کو خوب مارا پیٹا. اس کے بعد اسے کہا چل بھائی اب کپڑے اتار. اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کے 3 بچوں کی ماں ہوں, میں کوئی ناچنے والی تھوڑی ہوں کپڑے اتاروں میں. کپڑے اتارو, کپڑے اتار کے مجھے ڈانس کر کے دکھاؤ, ناچو. کیوں بھائی؟ میری دوسری بیوی کو ڈانس بڑا پسند ہے, میں نے اس کو خوش کرنا ہے, تم ڈانس کرو. اس نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ رو رو کے مجھے اپنی کہانی سناتی رہی. کہتی میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے اپنی سوتن کے آگے بھی ہاتھ جوڑے, وہ بھی موقع پہ موجود تھی. میں نے کہا یہ تو فرعون بن گیا ہے, یہ بدل گیا, یہ مرد ہے, تو عورت ہے, تو سمجھ تو میرے سے کیا کروا رہی ہے. اس نے کہا مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے, چل ڈانس کر کے دکھا. دوسری بیوی نے پہلی بیوی کے زبردستی کپڑے پھاڑے اور اتارے. شوہر نے ساتھ ساتھ پھینٹی لگائی, ساتھ ساتھ ویڈیو بنائی اور اس کو خوب نچوایا. اچھی طرح سے جب ڈانس اس کا دیکھ لیا, پھر اس کو کہا چل اٹھ بیٹھ جا. مجھے بتائیں اس عورت پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے تو ہم یہ کہیں گے کہ جانور بھی نہیں, اس سے بھی اگلی چیز ہے یہ آدمی. پھر اس کے بعد ایک ایک لٹ پکڑی بالوں کی, بال کاٹنے شروع کیے. بال کیوں کاٹے؟ بال کیوں کاٹے؟ کیونکہ دوسری بیوی کے بال ذرا ہلکے تھے, اچھے نہیں تھے, پیارے نہیں تھے. اس کے بال تھے اچھے خاصے لمبے. یہ گاؤں کی تھی, کیئر شیئر کی ہوگی یا ڈائٹ اچھی ہوگی, خالص خوراک ہوگی. اس کی ساری چٹیا کے بال کاٹ دیے. پھر بھی صبر نہیں آیا, پھر باقاعدہ اس کی ٹنڈ کی. وہ چیختی رہی. جب سارے بال ہی گر گئے, اس نے کہا اب تو رہی کچھ نہیں گیا. ویڈیو بنائی اس سارے کام کی, پھر اس کو کمرے میں بند کر دیا. باہر گئے, وگ لے کر آئے, لا کے اس کو کہا یہ وگ اپنے سر پہ ڈالو. اس نے کیا وگ ڈالنی تھی, کیا اس نے, اس کے تو اندر کچھ زندہ آ رہی ہی نہیں, اس کے اندر کچھ رہا ہی نہیں. اچھا, یہ جب سارا واقعہ ہو رہا تھا, ظلم ہو رہا تھا اس عورت پر, اس کی بیٹی جو 2.5 سال کی بیٹی تھی وہ کدھر تھی؟ وہ اسی کمرے میں موجود تھی, وہ چیخ رہی تھی, وہ سب دیکھ رہی تھی کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اسی گھر میں اس کو 15-20 دن رکھا گیا, اسی کوارٹر میں. اور اس سے ہر دن یہ پوچھا جاتا تھا دسیں گی جا کے کسی نو, ہوں تینوں مزہ آیا, دسیں گی جا کے. جب وہ اپنا اعتبار قائم کر لیا اس نے کہ میں نہیں بتاتی کسی کو, مجھے پہلے بھی تم نے بے تحاشا مارا ہے, چلو میں ایک اور مار آج بھول جاؤں گی, بس مجھے یہاں سے جانے دو, میری بچیاں پیچھے انتظار کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جاؤ. پھر اس کو دوبارہ کہاں چھوڑا؟ سسرال میں, اس آدمی نے اپنے والدین کے پاس. ساس سسر کو جا کے دوپٹہ اتار کے دکھایا کہ یہ دیکھیں کیا کیا آپ کے بیٹے نے. تو ساس نے کہا کہ کوئی گل نہیں, بندے انجی کرتے رہے, ساڈے آنکھیں نہیں لگدا, پھر تو نہ رہے, یہی ہو سکتا ہے. اس خاتون کے پاس موبائل نہیں تھا, اینڈرائڈ تو دور کی بات ہے, بٹنوں والا بھی نہیں تھا. اس کی نند کے پاس موبائل ہوتا تھا جو ہفتے میں 1 دفعہ ملتا تھا, جس سے وہ شوہر کو کال کرتی تھی اور اپنی بچیوں کی بات کراتی تھی. آج کے دور میں یہ ظلم بھی ہو رہا ہے گلی کوچوں میں. یہ گاؤں ہے, اب نام لینا یا چہرہ دکھانا مناسب نہیں. پھر ایک دن کیا ہوا, اس نے کہا کہ میری ہو گئی بس, اب میں نے یہاں نہیں رہنا. ساس ظلم کرتی, سسر ظلم کرتا ہے, نند ظلم کرتی ہے, شوہر بدل چکا, بال اتار دیے, میرے پلے کچھ رہا ہی نہیں. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی نند سے موبائل لیا کہ میں نے بات کروانی ہے ان بچیوں کی ان کے باپ سے, لیکن باپ کو فون نہیں کیا. بچی کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا, اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں, میرے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے, اب آ کے میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہوں. بچی کو موبائل پکڑایا اور اس کو کہا دوڑ لگا دو باہر کی طرف. تینوں بچیاں باہر بھاگی, پیچھے ماں باہر بھاگی اور اپنے بھائی کے گھر آ گئی. جیسے بھائی کے گھر کی گلی میں پہنچی, پیچھے یہ لوگ بھی آ گئے, تماشا لگ گیا. لیکن چونکہ آگے بھائی کھڑا تھا, اس نے پروٹیکشن دی. اس نے گھر کے اندر بلایا اور اس نے کہا ہوں نہ سی کڑی نہیں بھیجنی, تو یہ حال کیتا ہے. اس بات کو مہینوں گزر گئے ہیں. اس حرکت کے بعد بھی وہ شخص نہ خرچہ دینے آیا, نہ ملنے آیا, نہ معافی مانگنے آیا, نہ رہنے آیا.
آج بھی وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے اوپر مجبور ہے. یہ جو اتنا ظلم کیا گیا، آپ نے شو بھی کیا اس پر، پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، پکڑا نہیں شوہر کو؟ پولیس کے پاس اس کا بھائی اس کو لے کر گیا اور ایک پرچہ درج کیا گیا، انتہائی کمزور پرچہ. اس پرچے کے بعد بنتا تو یہ تھا کہ ملزم کو گرفتار کرتے. آپ کسی کے کپڑے نہیں پھاڑ سکتے، آپ کسی کے بال نہیں کاٹ سکتے، ایون بے شک آپ کی بیوی الاؤ نہیں ہے آپ کو. اب وہ آدمی کاٹن کا سوٹ پہن کے ایس ایچ او کے ساتھ والی کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے. یہ اپنے بھائی کے ساتھ جاتی ہے کہ جی مجھے انصاف دو، ان کے پاس کرایہ کوئی نہیں، اس نے مار کھائی ہوئی ہے، اس کے بھی صرف اتنے بال آئے ہیں سر پہ، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایس ایچ او صاحب آگے سے کہتے ہیں تمہارے پرچے میں کچھ بھی نہیں ہے، تم صلح کرو بی بی، تمہارا کچھ نہیں بننا، اپنا پرچہ واپس لو اور گھر بیٹھو جا کے. بی بی کہتی ہے کہ میرے تو پلے کچھ بچا نہیں ہے، میں اب کون سے گھر بیٹھوں بھائی، شوہر میرا ہے کوئی نہیں ادھر، وہ ادھر چلا گیا ہے. اور اینڈ پر اس نے ایک جملہ بولا، علی آپ یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آئے. کہتی ہے میں نے کہا کوئی مطالبہ ہے آپ کا، اعلیٰ حکام سن رہے ہیں، شاید آپ کی بات کا کسی کے کان میں پڑ جائے، آپ کو انصاف مل جائے. کہتی باجی میں نے کیا مطالبہ کرنا ہے، میرا تو سائبان ہی میرا قاتل نکلا، اور میرا تو سائبان ہی میری عزت کا محافظ نہ نکلا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میں نے کہا قتل تو نہیں اس نے کیا نا. کہتی میری عزت کا قتل کیا ہے، میرے کردار کا قتل کیا. اور اتنی وہ باتیں کر کے رو رہی تھی کہ یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوا کہ آوے کا آوا بگڑا ہوئے. اگر شوہر بدل ہی گیا تھا، خراب ہو ہی گیا تھا، تو ساس سسر کو چاہیے تھا ہیلپ کرتے، تھانہ ہیلپ کرتا، اس کو پروٹیکٹ کرتا. نہ تھانے نے سنی، نہ ساس سسر نے سنی. باپ دنیا پہ ہے نہیں، بھائی لوڈر رکشہ چلاتا ہے، اور لوڈر رکشہ بھی وہ نہیں چلا پا رہا کیونکہ بہن کو لے کے تھانے جانا پڑتا ہے، کچہری جانا پڑتا ہے. یہ حالات ہیں. 8 سال والی بچی کو آج تک اسکول میں نہیں ڈالا باپ نے. کیوں؟ میں نے نہیں دینی اس کی فیس. یہ صورتحال ہے 2025 میں بھی لوگوں کی. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اب تو قانون سازی بھی ہو گئی ہے کہ اگر شوہر دوسری شادی کرتا ہے اپنی بیوی سے اجازت لیے بنا تو اس پر بھی پرچہ ہو جاتا ہے. سزا بھی ہوئی ہے اس پر. ہاں اس پر سزا بھی 5 سال کی ہوتی ہے، اس پر فائن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ شوہر پہ ہوتا ہے، دوسری بیوی پہ کچھ نہیں ہوتا. اب اگر اتنا قانون کا پتہ ہو تو یہ مار کیوں کھائے؟ اگر اتنا قانون کا پتہ ہو تو یہ جا کے وہاں پر ایک عرصے سے ڈنڈے کیوں کھائے؟ اتنا قانون کا پتہ ہو تو وکیل نہ کر لے. وہ کہتی میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، میں کہاں سے وکیل کروں، کہاں سے تھانے کچہری جاؤں، کرایہ کہاں سے لگاؤں. اور جب بھی تھانے جاتی ہوں تو ایس ایچ او کہتا ہے تم نے پرچہ واپس لینا ہے یا نہیں لینا، اگر نہیں لینا تو میں خود پرچہ خارج کر دوں گا، صلح کرو. ایس ایچ او جو کہہ رہے کہ میں پرچہ خود خارج کر دوں گا، کیا ایس ایچ او کے پاس یہ اختیار ہے؟ بالکل یہ اختیار نہیں ہے خارج کرنے کا. اس کی باقاعدہ طور پر پوری ایک کمیٹی ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، پھر جا کے پرچہ خارج ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایس ایچ او کا دل چاہ رہا ہے پرچہ خارج کرنے کو تو وہ خارج کر دے، پھر تو قانون چل گیا، پھر تو انصاف مل گیا لوگوں کو. لیکن اس کیس میں ایس ایچ او یہ کہتا ہے اس خاتون کو، اور اس خاتون نے مجھے یہ بتایا. پھر میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتی میں نے اینڈ پر اپنے بھائی کا بازو پکڑا اور میں نے یہ کہا کہ آپ نے پرچہ خارج کرنا ہے تو کر دیں، میں نے صلح نہیں کرنی، اور میں آگے یہاں بیٹھ گئی ہوں. میں نے کہا آخری سوال میرا آپ سے، بہن مجھے معاف کرنا، میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ بیٹیاں پیدا کر چکی ہیں، آپ کئی دفعہ مار کھا چکی ہیں، پہلی مار نہیں ہے، کئی دفعہ مار پڑی ہے اور سالوں سے ماری تو پڑ رہی ہے. کہیں ایسا ہے کہ کوئی سافٹ کارنر، شوہر کی پرانی محبت، سٹارٹنگ کے دنوں کی کوئی باتیں کچھ یاد آ جائے، صلح کر لو، کوئی ایسا راستہ ہے ابھی بھی؟ اس نے کہا اب کروں گی تو اب قتل ہی ہوں گی، لہٰذا اب نہیں کروں گی. آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے تہمینہ شیخ کے ساتھ اس مہینے کی سب سے وائرل سٹوریز جو ہیں وہ ڈسکس کی. اگلا پوڈ کاسٹ آپ کس ٹاپک پہ کن سٹوریز پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں.